یہودی کسے کہتے ہیں اور یہودی لوگ کس کی عبادت کرتے ہیں، کس کو اپنا خدا مانتے ہیں، ان کی تاریخ، ان کی ہسٹری کیا ہے، اور پوری دنیا کے اندر یہودیوں کی تعداد کتنی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حماس یعنی کہ فلسطین کے اندر اسرائیلی حملے ہو رہے ہیں اور وہ جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ اسرائیل ایک یہودی ملک کہلاتا ہے۔ اب پوری دنیا کا جب جائزہ لیا جاتا ہے، سروے کیا جاتا ہے، تو 1 کروڑ سے زیادہ پوری دنیا میں یہودیوں کی آبادی پائی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ امریکہ اور اسرائیل کے اندر ہی یہودی پائے جاتے ہیں۔ اب یہودی کسے مانتے ہیں؟ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالوور ہیں، یعنی کہ ماننے والے ہیں، توریت کتاب کو فالو کیا کرتے ہیں، لیکن ان کی تاریخ، ان کی ہسٹری یہ ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں میں بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، انہی سے منسوب ہو کر یہودیت ایک نام چلتا رہا ہے۔ بنی اسرائیل، قرآن پاک میں ذکر ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے تم پر نعمتیں اور اپنا فضل فرمایا۔ یعنی کہ قرآن کے اندر ان حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے، جو عبرانی زبان میں بنی اسرائیل کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ تو بنی اسرائیل قرآن پاک میں کئی جگہ پہ ذکر آیا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا سے یہ نام منسوب ہوا، فیمس ہوا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب جلوگر ہوئے، حضرت عیسیٰ بھی بنی اسرائیل میں ہی پیدا ہوئے، تو ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا، ان کی نبوت کا انکار کر دیا۔ اور تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے پھانسی کا جو انتظام کیا جاتا ہے کہ ان کو پھانسی دی جائے، اس میں بھی بڑی تعداد یہودیوں کی ہوتی ہے۔ تو عیسائی لوگ تو یہ مانتے کہ ان کے پیغمبر عیسیٰ کو پھانسی کے تختے پہ لٹکا دیا گیا تھا، لیکن اسلام یہ کہتا ہے، قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے، ہمارا ایمان یہ ہے مسلمانوں کا، کہ حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا گیا تھا اور ان کو پھانسی نہیں دی گئی تھی، جس طرح سے عیسائیوں کے یہاں روایت پائی جاتی ہے اور وہ اسی کو مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا ہے، قرب قیامت وہ زمین پہ تشریف لائیں گے، یہ ہر ایمان والے کا عقیدہ ہے۔ اور جو بھی مسلمان ہے وہ تمام انبیاء، مرسلین، تمام کو مانتا ہے، تمام پر ایمان رکھتا ہے۔ اگر کوئی بھی مسلمان کسی انبیاء، کسی نبی، کسی رسول کا انکار کرتا ہے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو یہ آپ سمجھ لیں۔ اب دیکھیے، بیت المقدس وہ جگہ ہے جو ایک اتہاسی جگہ ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہلے سے عبادت ہوتی رہی ہے، ایک ایسی جگہ جہاں پر انبیاء اور مرسلین آتے رہے ہیں، ان کا ٹھکانہ رہا ہے، ان کا مسکن رہا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے کی تاریخ آپ پڑھیے گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا بخت نصر۔ اس نے ایسی تباہی مچائی تھی بیت المقدس کے اندر، فلسطین کے اندر، کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام باہر سے تشریف لے کر آئے تو دیکھا کہ شہر ویران پڑا ہے، کوئی وہاں نام و نشان کسی چرند یا پرندے کا نہیں ہے۔ ایسی حالت دیکھ کے حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا تھا، یہ بیت المقدس، یہ فلسطین جو ہے اب کبھی آباد نہیں ہوگا، اس کی ایسی حالت ہو چکی ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی سواری ایک پیڑ سے باندھی ہے، آپ کے ساتھ میں ایک انگوروں کا رس تھا اور آپ کا گدھا تھا، کچھ کھانا آپ کے ساتھ میں موجود تھا، آپ وہاں بستر لگاتے ہیں اور لیٹ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر موت واقع فرما دی، یعنی کہ موت آ جاتی ہے، اور وہ جب لیٹے تھے تو صبح کا وقت تھا۔ 100 سال کے بعد ان کو زندہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن پاک میں اس واقعے کو بیان کیا گیا۔ وہ اٹھتے ہیں، 100 سال کے بعد وہ زندہ ہوتے ہیں، لیکن انہی 100 سال میں جب 70 سال ہو گئے تھے ان کو لیٹے ہوئے، تو ایک بادشاہ ایران کا ایسا فلسطین آیا، بیت المقدس آیا، کہ اس نے بیت المقدس کو پہلے سے زیادہ اچھا بنا دیا اور آباد کر دیا۔ اور جو بنی اسرائیل بخت نصر کے عذاب سے، یعنی کہ اس نے جو تکلیف دی اور جو گھمسان اس نے کیا تھا، جو ظلم و بربریت کا طوفان اس نے کھڑا کر دیا تھا، جو بنی اسرائیل وہ شہر چھوڑ کے چلے گئے تھے، وہ آ کر وہاں بس جاتے ہیں۔ اب جو 100 سال کا عرصہ گزرا، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ زندہ فرماتا ہے، اور جب وہ زندہ ہوئے تو پہلے ان کی آنکھوں کی بینائی آتی ہے، یعنی کہ آنکھوں سے زندہ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے جسم کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا، حرکت کرتے ہوئے دیکھا، اپنی سواری کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آپ کتنے سال تک یہاں سوتے رہے، کتنا وقت آپ سوئے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ محسوس کیا، جب آپ زندہ کیے گئے تو وہ عصر کا وقت تھا، شام کا وقت تھا، تو آپ نے کہا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو یہاں 100 سال تک ہم نے رکھا ہے اور لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کے رکھا ہے، آپ کو یہاں لیٹے ہوئے 100 سال گزر گئے، موت واقع ہو چکی تھی، ہم نے آپ کو دوبارہ زندہ کیا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی سواری جو زندہ ہو چکی تھی لے کر آپ جب شہر میں جاتے ہیں،
اپنا گھر دیکھا، پہچان لیا، وہاں پر ایک ضعیفہ، ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی جس کے پیر بالکل اپائج ہو چکے تھے، بینائی ختم ہو چکی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں عزیر ہوں۔ ضعیفہ نے کہا کہ آپ عزیر کیسے ہو؟ ان کو تو غائب ہوئے 100 سال کا زمانہ گزر گیا۔ کہا نہیں، میں عزیر ہوں۔ تو اس ضعیفہ، اس بڑھیا نے کہا کہ وہ مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے تھے، اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا تھا۔ آپ اگر ہو تو آپ میری بینائی کے لیے دعا فرما دیں۔ آپ نے بینائی کے لیے دعا فرمائی، اللہ نے بڑھیا کی بینائی کو واپس کر دیا، جو اندھی ہو چکی تھی، روشنی آ گئی۔ اس نے دیکھا تو پہچان لیا کہ آپ واقعی عزیر علیہ السلام ہیں۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو کھڑا کر دیا کہ چل اٹھ، تو اس کی جو پیر معذور تھے وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، اللہ اسے مکمل طور سے شفا یابی عطا فرماتا ہے۔ تو وہ اب مجمع میں جاتی ہے اور لوگوں سے کہا یہ عزیر ہیں، آپ کے بیٹے تھے حضرت عزیر علیہ السلام کے، ان کی عمر بھی 118 سال ہو چکی تھی، پوتے بھی بوڑھے ہو چکے تھے۔ بیٹے نے کہا کہ میرے والد گرامی کی پیٹھ پر بالوں کا ایک نقشہ بنا ہوا تھا جو چاند کی طرح تھا، جب آپ کو کے جسم کو دیکھا گیا تو وہ نشانی بھی پائی جاتی ہے، اور آپ نے توریت کتاب کو مکمل حفظ تھا آپ نے پڑھ کے سنا دیا۔ تو یہ بیت المقدس بڑا قدیم ہے، یہاں کی ہسٹری رہی ہے۔ اب دیکھیے یہودی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں ہیکل سلیمانی تھا، جو کہ مسجد اقصی بنی ہوئی ہے، یہاں پہلے وہ بنا ہوا تھا، اس کو توڑ کے مسجد اقصی کو بنایا ہے۔ ایک پلان ان کا یہ بھی ہوتا کہ یہاں مسجد اقصی کو توڑا جائے یا اس کو ہٹا کر پھر دوبارہ سے ہیکل سلیمانی جس کے سامنے وہ عبادت کرتے ہیں۔ حالانکہ یہودی مذہب میں ایک اللہ کی عبادت کرنا ہی لازم ہے، وہ کسی مورتی پوجا کو فالو نہیں کرتے، انکار کیا گیا۔ یہودی مذہب میں ایک اللہ ہے، اس کی عبادت کی جائے، لیکن ان کے کچھ عقیدے باطل ہو چکے ہیں، اور وہ باطل اس بنیاد پر ہو گئے کہ توریت کتاب جو ہے اس کو بدل دیا گیا ہے، اس کے اندر رد و بدل کر دیا گیا ہے، اس کی آیتوں کو اور اس کے تمام صحیفوں کو تبدیل کر دیا ہے۔ تو یہ ایک تاریخ رہی ہے بیت المقدس کی، لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں کبھی عیسائی قابض ہو جاتے ہیں۔ جب عیسائیوں کا قبضہ ہوا، پھر آپ دیکھیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں وہاں مسلمانوں نے حملہ کیا، تو بغیر خون بہائے وہاں کے عیسائی پادریوں نے تمام بیت المقدس کی چابیاں مسلمانوں کے امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب کے قدموں میں رکھ دی ہیں۔ اور اس وقت عیسائیوں نے یہ کہا تھا حضرت عمر سے کہ آپ یہاں مکمل طریقے سے یہودیوں کو بین کر دیں، کہ وہ یہاں داخل نہ ہو، ان کا داخلہ بین کر دیں، مکمل طریقے سے ان کا بائیکاٹ کریں۔ حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا کہ ان کی عقیدت ہے، یہاں پر وہ انسیت رکھتے ہیں، اس لیے ہم کسی کا آنا یہاں بین نہیں کریں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے قبضے میں بیت المقدس رہا، پھر ایک دور آیا کہ پھر عیسائیوں کا قبضہ ہو جاتا ہے، تو پھر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ قسم کھائی کہ میں بیت المقدس کو فتح کروں گا۔ 16 جنگیں لڑی، اور 1187 میں جا کر 2 اکتوبر کو حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کے جھنڈے کو وہاں لگا دیا، وہ پھر مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں پھر جو ہے 1948 میں جا کر جب ہٹلر جو ہے وہاں جرمنی کا بادشاہ بنتا ہے 1933 میں، تو اس نے کیا کیا؟ اس وقت جرمنی اطراف میں یوروپ کے اندر 90 لاکھ کی آبادی پائی جاتی تھی یہودیوں کی، تو ہٹلر نے کتنا ظلم یہودیوں پہ کیا تھا اس وقت، آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس نے انسان کو انسان نہیں سمجھا تھا، یہودیوں کو وہ جناب کیا سمجھتا تھا۔ ہٹلر نے ایک مورخ لکھتا ہے کہ 60 لاکھ کے قریب اس نے جو ہے یہودیوں کا قتل عام کر دیا تھا، انہیں بھوکا مارا، زہریلی گیس سے مارا، طرح طرح کا وہ جو ہے دردناک مصیبت و پریشانیوں میں مبتلا کرتا تھا۔ تو ہٹلر نے اتنا یوروپ سے ان کو نکال دیا، تب جا کے یہی فلسطین ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر یہودیوں کو جگہ دی جاتی ہے، پناہ دی جاتی ہے، اور پھر ان کو یہاں بسایا جاتا ہے، اور پھر یہ ایک ریاست کا اعلان کرتے ہیں۔ پھر دھیرے دھیرے آپ سب جانتے ہیں کہ 88% زمین پر جو ہے وہ اسرائیل کا قبضہ ہو چکا ہے، 12 یا 22% غالباً بس فلسطین بچا ہے۔ تو اب یہ جو لڑائی ہے جو آپ سب دیکھ رہے ہیں، اس میں دو فرقے بنے ہوئے ہیں، 2 گروپ بنے ہوئے ہیں، کوئی کسی کی بات کر رہا ہے، کوئی کسی کی بات کر رہا ہے۔ لیکن بیت المقدس جو ہے وہ مقدس جگہ ہے، مسلمانوں کے لیے بھی، عیسائیوں کے لیے بھی، کیونکہ فلسطین ہی وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پروان چڑھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں رہے، ان کا مسکن، ان کا ٹھکانہ رہا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو فالوورز ہیں، جو ماننے والے ہیں، وہ اس جگہ کو بہت مقدس مانتے ہیں، ان کی عقیدت ہوتی ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے انبیاء اور ہمارے جو نبی ہیں وہ یہاں ان کا مسکن و ٹھکانہ رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں ہیکل سلیمانی بنایا تھا، اور یہ لوگ وہاں جا کر الگ طریقے سے عبادت کرتے ہیں۔
जो भी इनके मजहब के मुताबिक होता है वहां जाकर आज भी वुजू भी करते हैं, लेकिन इनका वुजू अलग होता है। यहाँ तीनों मजाहिब के जो लोग हैं उनकी अकीदत है, मुसलमानों की अकीदत ये क़िबला अव्वल है। सबसे पहले जो नमाज पढ़ी जाती थी वो बैतुल मुक़द्दस की जानिब रुक करके नमाज पढ़ी जाती थी। यहीं से पैगंबर आज़म मेराज के लिए तशरीफ ले गए और यहीं पर बैतुल मुक़द्दस के अंदर मस्जिद अक़सा में पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया और मुरसलीन की इमामत फरमाई। आपने यहीं पर नमाज पढ़ाई, तो मुसलमानों के लिए ये मुकद्दस जगह है। मक्का और मदीने के बाद तीसरा नंबर आता है कि मुसलमान इस जगह को, इस मस्जिद को मुकद्दस समझते हैं। तो आप सब जानते हैं कि तारीख बड़ी कदीम है, हिस्ट्री बड़ी कदीम है इसकी, लेकिन आज जिस तरह से वहां आए दिन बमबारी होती है, जिस तरह से आप सब देखते हैं कि किस तरह फिलिस्तीनियों का कत्ले आम हो जाता है, लोग जो है वो दोगलापन करते हैं, लोग जो है वो दोगली बात किया करते हैं। जो जंग हो रही है वहां पर आप देखिए कि कितने लोग जो है बेकसूर हैं, जो बेगुनाह हैं, वो भी उस बमबारी का शिकार होकर मौत के घाट उतर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, औरतें, बूढ़े, तमाम बीमार। तो हालात बड़े संगीन बने हुए हैं। बहरहाल आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट्स करके आप